بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہاؤ آر یو آل؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ آج آپ کے لیے میں بہت ہی ٹریڈیشنل اور بیسک سی ایک ڈش لے کر آئی ہوں وچ از گوبھی گوشت۔ بہت مزے کا بن کے ریڈی ہوتا ہے اور اسپیشلی ہماری پنجابی کوزین کے اندر اس ریسیپی کو بہت زیادہ بنایا جاتا ہے۔ سو آئی تھنک یہ سبھی کو بنانا آتا ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں یا کچھ ایسا وے آف کوکنگ ہوتا ہے جو آپ سے مس ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ریسیپی دیکھ کر آپ کے وہ مائنڈ میں آ سکتا ہے۔ سو اسٹے ٹیون ان دا ویڈیو کو فل دیکھیے گا۔ یہاں پہ چلتے ہیں اس کی پریپریشن کی طرف، اور میں نے ایک پریشر کوکر لیا ہے۔ بیف کے ساتھ میں اس کو پریپیئر کر رہی ہوں، آپ مٹن یا چکن کسی کے ساتھ بھی پریپیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ریسیپی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ سو یہاں پہ میں نے بیف میٹ لیا، آلموسٹ ہاف کے جی ہے میرے پاس۔ اس کے بعد اس کے اندر میں نے 2 میڈیم سائز کے انینس کٹ کر کے ایڈ کیے ہیں، ساتھ میں 2 میڈیم سائز کے ٹومیٹوز کو رفلی کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے۔ 2 ٹیبل سپون اس کے اندر جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کی ہے۔ جب بھی آپ گوبھی پریپیئر کریں تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے اندر جنجر گارلک کا پیسٹ جو لہسن ادرک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کوانٹٹی میں ایڈ کریں، تاکہ جو گوبھی کا بادی پن ہوتا ہے وہ ختم ہو سکے۔ تمام انگریڈینٹس کو کوکر میں ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں اسپائسز بھی ایڈ کر رہی ہوں، اور اسپائسز بھی میں نے روٹین سے تھوڑے سے زیادہ ایڈ کیے ہیں، کیونکہ جتنی بھی سبزی ہوتی ہے اسپیشلی گوبھی وغیرہ ان تھوڑی سی اسپائسی اچھی لگتی ہے۔ سو یہاں پہ میں نے 2 اسپون سالٹ کے ایڈ کیے ہیں، 2 اسپون سی کرش چلی ایڈ کی ہے، 1 اسپون ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کی ہے، اور 1.5 اسپون ٹرمرک پاؤڈر ایڈ کی ہے۔ فی الحال اس سٹیج پہ میں اس کے اندر اتنے ہی اسپائسز ایڈ کر رہی ہوں، باقی کے اسپائسز ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ بس ان کو اچھے سے پریشر لگا کر تو میں اسٹوو پہ رکھ دوں گی اور آلموسٹ 10 منٹس کا پریشر دوں گی۔ بہت ہی ایزی ٹو گو ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ جسٹ 2 سے 3 سٹیپس میں آپ کا بہت ہی مزیدار بالکل ریسٹورنٹ سٹائل یہ گوبھی گوشت بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ جب تک کہ اب پریشر دے رہے ہیں ہم گوشت کو، مین وائل یہاں پہ میں نے آلموسٹ 1 kg گوبھی لی ہے اور ان کو پیسز میں کٹ کر لیا۔ اچھا، جو پیس میں نے کیے ہیں یہ نہ تو زیادہ چھوٹے رکھے ہیں اور نہ ہی زیادہ بڑے رکھے ہیں۔ واپس سے آتے ہیں ہم میٹ کی طرف، اور اس کو رکھے ہوئے آلموسٹ 10 منٹس ہو گئے تھے۔ اس کا پریشر میں نے ریموو کر دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی واٹر تھا وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ پروسیس کی طرف۔ اس کے لیے میں نے کڑاہی کو اسٹوو پہ رکھا ہے، کسی بھی پین کا آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر میں ایز پر ریکوائرڈ آئل ایڈ کر رہی ہوں۔ آلموسٹ ½ کپ میں نے آئل اس کے اندر ایڈ کی ہے۔ اب جس میٹ کو ہم نے پریشر لگایا تھا وہ سارا میٹ ہم نے کڑاہی کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور اس کو فلیم ہائی کر کے بہت ہی اچھے سے اس سٹیج پہ آئل کے ساتھ بھون لینا ہے۔ اس سٹیج پہ اگر آپ اپنے میٹ کی اچھے سے بھنائی کریں گے تو جتنی بھی ہیک اور سمیل ہوتی ہے، را سمیل میٹ وغیرہ کی، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ گوشت کو بھونتے ہوئے مجھے 5 سے 7 منٹس ہو گئے تھے، تو میں اس کے اندر 2 اسپائسز اور ایڈ کروں گی، جس میں میں نے 1.5 اسپون کیومن یا جو سفید زیرہ ہوتا ہے اس کی ایڈ کی ہے، اور 1 اسپون اس کے اندر کوریانڈر پاؤڈر کی ایڈ کی ہے۔ بس اب ان اسپائسز کو بھی میں گوشت کے ساتھ بہت ہی اچھے سے بھون لوں گی۔ گوشت کو بھونتے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا، یہاں پہ میں نے ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ فارورڈ کر دی، اور اب اس سٹیج پہ میں اس کے اندر کٹ کی ہوئی گوبھی ایڈ کر دوں گی۔ بہت ہی بیسک سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسیپی بگنرز کے لیے ہے۔ بس اب یہاں پہ ہم گوشت اور گوبھی دونوں کو آئل کے ساتھ بہت ہی اچھے سے بھون لیں گے، تاکہ اسپائسز اور تمام انگریڈینٹس ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہو جائیں۔ اور یہاں پہ اب تمام انگریڈینٹس کو بہت ہی اچھے سے بھوننے کے بعد میں جسٹ اس کے اندر ½ گلاس واٹر لگا رہی ہوں۔ گوبھی کے اندر پانی بہت ہی کم جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اپنا واٹر کانٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ سو گوبھی کی ریسیپی جب بھی آپ پریپیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم پانی بہت ہی کم لگاتے ہیں۔ سو یہاں پہ میں نے جسٹ ½ گلاس اس کو پانی لگایا، اور میں اس کو کور کر کے دم کی فلیم پہ 5 سے 10 منٹس کے لیے رکھ دوں گی۔ یہاں پہ جسٹ میں چیک کر رہی ہوں آفٹر 5 منٹس کے اس کے اندر کتنا پانی رہ گیا، اور آیا اس سٹیج پہ ہمیں فلیم تیز کر کے اس کو کوک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لیکن ابھی اس کے اندر کافی پانی ہے، سو میں اس کو مزید میڈیم سے لو فلیم پہ 4 سے 5 منٹس کے لیے رکھ دوں گی۔ اینڈ ہیئر آفٹر 5 منٹس گوبھی کے اندر کافی سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے، تو اس سٹیج پہ میں اس کی فلیم ہائی کر کے اس کو بہت ہی اچھے سے بھون لوں گی۔ اور اسی سٹیج پہ بھونتے ہوئے میں اس کے اندر 1 اسپون گرم مسالے کی ایڈ کر دوں گی۔ جب بھی آپ کوئی سبزی یا دیسی ڈش پریپیئر کرتے ہیں تو لازمی سے اینڈ پہ گرم مسالہ ایڈ کیا کریں، اس سے تمام اسپائسز جو ہیں ان کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے۔ یہاں پہ اب میں نے اس کو بہت ہی اچھے سے بھون لی ہے، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں فلیم آف کر کے رکھ دوں گی کور کر کے، تاکہ اس کا آئل وغیرہ ریلیز ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ۔
اور یہاں پہ اب میں نے ایک سرونگ بول لے لی ہے اور جو گوبھی گوشت ہم نے پریپیئر کیا تھا وہ میں اس کے اندر ڈش آؤٹ کر دوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایزی ٹو گو ریسیپی ہے، سو لازمی سے اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، اینڈ آلسو گیو می یور فیڈ بیک ان دا کمنٹ سیکشن۔ اب لاسٹ میں جسٹ ٹو انہینس دا ٹیسٹ اور گارنشنگ پرپز میں اس کے اوپر کچھ کوریئنڈر لیوز اور جنجر کے سلائسز کٹ کر کے اسپرنکل کر دوں گی۔ آپشنل ہیں، چاہیں تو ایڈ کریں، نہیں تو اس کو ایز اٹ از کنزیوم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی بیسک سی ریسیپی ہے، تندور کی روٹی کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے، لازمی سے ٹرائی کیجیے گا۔ اینڈ آلسو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن سو یو کین گیٹ دی نوٹیفیکیشنز آف مائی اپ کمنگ ویڈیوز۔ See you in the next one. Till then, stay happy and healthy. Allah Hafiz.